بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ابھی انشاءاللہ خطبہ مسنونہ پڑھا جائے گا. خطبہ مسنونہ سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر بالخصوص حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اب تک یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. جو موجود ہے ماشاءاللہ جن کے نگاہ وغیرہ ہو چکے ہیں انہوں نے پہلے سنا ہوگا, اور جو آگے تیاری میں ہے وہ بھی سن لیں. تو یہ خطبہ اس کا مفہوم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ خطبہ کا معنی کیا ہے. بلکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی ہم کچھ سنیں عربی میں اس کے مفہوم کو سامنے رکھا کریں. ابھی آخر امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں نماز میں تو کیا مانا ہے, اپنی ہمت کے مطابق کوشش کریں کہ تھوڑا سا مفہوم معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ خطبہ جو پڑھا جائے گا تو تھوڑا سا خلاصہ یا مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخر ہم کیا سن رہے ہیں, سبق کیا ہے. اس کے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی. جس کی شادی ہو رہی ہو, شادی ہو گئی, اب اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. آدھا ایمان کا مکمل ہوتا ہے جناب جب شادی ہو جائے. شادی سے پہلے ایمان تھوڑا سا ادھورا رہتا ہے. بلکہ آپ نے ایک حدیث پاک میں 3 دفعہ یہ لفظ ارشاد فرما دیا, یہ تو مسکین ہے بیچارہ, یہ مسکین ہے جس کی شادی ہے. اور پھر فرمایا شادی آگے اس میں استطاعت ہے اور پھر شادی نہ کرے پھر اور بڑا مسکین ہے. اور اگر وہ انکحوا الایام قرآن کے حکم کے مطابق اگر ماں باپ شادی میں تاخیر کریں گے اور کچھ غلطی واقع ہو گئی تو ماں باپ بھی مجرم ٹھہریں گے. اس اعتبار سے فرمایا کہ شادی آدھا ایمان ہے, پورا ہو گیا فقد استکمل. ہاں فلیتق اللہ فی نصف الباقی. اب پوری زندگی میں باقی اسے آدھا جو ایمان مکمل کرنا ہے اس کو تقوی کے مطابق اختیار کرے. پوری کامل حدیث کافی ہے, ایک ہی حدیث اگر کچھ میں اور نہ بھی ذکر کروں پوری زندگی میں. اچھا تقوی کہتے کسے, اب میں تقوی میں بات کروں گا شاید آپ مجھے اجازت دیں گے تھوڑی بات کروں یا کوئی جانا ہے یا کوئی کام ہے. مقصد کو آپ اشارے کریں گے, مقصد کو جیسے مجھے اشارہ ملے گا تو میں مقصد کروں گا والا مہاراج. تو تقوی ایک تقوی یہ ہوتا ہے, میں وہ تھوڑا سا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان متقی ہے. ہر مسلمان پہلے نمبر پر تقوی اختیار کر لیا کہ کفر سے بچ گیا بس. دوسرے نمبر کا تقوی یہ ہے دوسرے کیٹیگری جتنے بھی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول نے اوامر ہمیں بتلایا ہے ان پر عمل کرنا, اور جتنے ممانعت ہیں ان سے رک جانے کا نام دوسرا درجہ ہے تقوی کا. ٹھیک. اور تیسرا کہ تقوی کامل یہ ہے جہاں جہاں رضا الہی ہو کرنے کے لیے وہ کرتے چلے جائیں, اور
اور جہاں جہاں رضا الہی کہ نہیں کرو رک کے کریں. آج کل کرونا وائرس اس میں ٹو بی سیف سائڈ کا نام تقویٰ ہے. ٹو بی تو ایک ہی لفظ کافی ہے تقویٰ کی شرح کے لیے کہ ٹو بی سیف سائڈ. بس تقوی کا جتنا بھی مفہوم اتنا ہی کافی ہے ٹو بی سیف سائڈ. 99% ٹھیک ہے جی کچھ نہیں, لیکن 1% ہے کہ آپ کرونا کی دنیا میں آ جائیں گے, آپ بچ رہے ہیں. اگرچہ 1% پر ہے تقویٰ بھی اسی کا نام ہے ٹو بی سیف سائڈ. تو پھر اللہ بھی راضی ہوں گے, جہنم کی آگ سے بھی بچیں گے, گناہوں سے بھی بچیں گے. تو تقوی کا اتنا معنی تو ہے کہ ابھی خطبہ پڑھا جائے گا 4 مرتبہ یہ لفظ تقویٰ دہرایا جائے گا. اس خطبہ کے مختصر سے وقت کے اندر آیتوں کے اندر تقویٰ 4 مرتبہ دہرایا جائے گا. ایک بات 4 چیزیں بیان ہوں گی خطبہ کے اندر. پہلی آیات کے اندر خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ 4 چیزیں بیان ہوں گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خطبہ سمجھ میں آ جائے. میں مختصر ذکر کر رہا ہوں, تفصیل میں نہیں. خطبہ کا معنی کیا ہے؟ 4 چیزیں جس کا نکاح ہو رہا ہے جو مجلس میں موجود ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ کو سامنے رکھو, اتقوا ربکم. نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے بندوں کے بارے میں پھر حقوق کا خیال رکھو, تقوی اختیار کرو. نمبر 3 جتنے بھی رشتے دار ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, رحمان و رحیم نے صفت رحم صلہ رحمی کو پیدا کر کے عرش پہ معلق کر دیا کہ جو تجھ سے جڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا, جو تجھ سے ٹوٹے گا مجھ سے ٹوٹے گا. تو تیسرے نمبر پر کہ یہ نہیں کہ گڈی ڈوڈی کا کھیل ہے, نہیں, جتنے بھی رشتے دار ہیں جنہوں نے توڑ کے آپ کے حوالے کیا ہے, وہ امی اور ابو, وہ بھائی, وہ جو دوسرے رشتے دار ہیں, وہ سارے ملا کر سب کے حقوق کا خیال رکھو. یہ سبق ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید سائن کر کے ڈاکٹری پر مفت کی تنخواہ اور چیک مل جائے گا. ہرگز نہیں. سائن کرنے پر تو 1 سیکنڈ لگے گا, لیکن پھر 15 ڈیز کام کرنا پڑے گا تو تب جا کر کچھ ملے گا. تو نکاح میں آپ کا بھی یہ معنی سائن کرنا تو سیکنڈوں کی بات ہوگی, لیکن پوری زندگی میں یہ جو خطبہ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. تو تیسری چیز ہوگی اور چوتھی چیز پھر میاں بیوی کے باہمی حقوق. باہمی حقوق ہیں. 4 چیزوں کے بارے میں تقوی اختیار کرو. اور یہ ارشاد فرمایا ایک ہی لفظ کافی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. یہ جن کی شادی عورتوں کی بچیوں کی ہو رہی ہے, یہ بیویاں جو بن رہی ہے وہ اور تم باہمی ایک دوسرے کا لباس, باہمی لباس ہو. تو آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی آدمی آج کے دور میں بغیر لباس کے پھر رہا ہو؟ ہاں, جن کی شادی نہیں ہو بغیر لباس کے. شادی کی اتنی اہمیت ہے. مانا کیا ہے؟ اتنی ضرورت ہے کہ لباس کے تعلق سے کہ لباس میں کوئی داغ لگ جائے دھونا پڑتا ہے. لباس ہے پوری محنت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ لباس پہن لیا بس اسی کو پہن لو اور سال تک پہنتے رہو. مانا کیا ہے؟ شادی ہے نا جی, اب پوری زندگی میں ایک دوسرے کا باہمی لباس بن کر رکھنا ہے, باہمی خیال کر کے رہنا ہے. یہ داغ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنے, باہمی تم ایک دوسرے کا لباس ہو. بہت ساری پرانی آیات ہیں, معاف کیجیے, بہت ساری آیات ہیں, لیکن اب واپس
4 چیزیں ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایمان والوں تقوی اختیار کر کے زندگی گزارو، حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ موت آئے تمہارے اوپر مگر اس حالت میں، اسلام کی حالت میں، چاہے آپ کا ہیوسٹن میں نکاح ہو رہا ہو چاہے مدینہ منورہ میں ہو رہا ہو، سب سے پہلے بولیے سبق کیا ہے؟ اسلام پہلے، باقی ساری یہ سبق ہے۔ اس کے بعد قول سدیدہ، قول سدید اختیار کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا، یہ سبق ہے بہت بڑا اس میں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں یہ جوڑا یہ بیوی خاص کر اگر زندگی گزاریں گے، ہاں فقط فاز فوزا، دونوں جہانوں کی کامیابی کو سمیٹ لیا۔ اور اگر تم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، انسان ہونے کے ناطے اگر غلطیاں ہوئی تو اس لیے اللہ کو معاف ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہیں ذمہ اپنے دے رہا ہے جوڑا کہ اصلاح خود کریں گے۔ اللہ اتنا بڑا خطبہ ہے، ہم سمجھتے نہیں یہ سوچتے کہ اگر تم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے، قدم قدم پر اللہ تمہاری اصلاح کرے گا، اللہ تمہاری خود بخود راستہ نکالیں گے، اور غلطی ہوتی رہے گی تو پھر اللہ معاف بھی کرے گا۔ اور ایک حدیث کیا پڑھی جائے گی؟ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال کے معنی نہیں سمجھتے، کیا معنی اس کا خطبے کا؟ خطبہ کا معنی یہ ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہے انہوں نے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر تم میرے سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے پانی پینے کے مستحق ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے منہ موڑ لیا، فمن رغب عن سنتی، میرے طریقے سے ہٹ کر اگر تم نے میاں بیوی نے زندگی گزاری، میرے ساتھ تعلق نہ یہاں رہے گا نہ وہاں رہے گا۔ خطبہ چھوٹا ہے، مفہوم زیادہ ہے، لیکن بات میں مختصر کر کے پیغام پہنچا دی ہے۔ اب میں خطبہ پڑھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو مختصر کیونکہ جمعے کا دن ہے مبارک ہو، کہ ہمیشہ ایک عادت ڈال لیجیے کہ کہیں بھی جتنے بیٹھے ہیں آپ، جتنے بھی آپ کے رشتے دار ہیں، آپ ان تک یہ پیغام پہنچایا کریں کہ مطلب جمعہ کے دن نکاح کرایا کریں، برکت ہے اللہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ کے دن نکاح کروایا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے بڑی بڑی مساجد کے اندر دنیا بھر میں، اور پھر فرمایا مسجدوں میں نکاح کرایا کرو۔ آج ایک طرف میوزک چل رہی ہوتی ہے، دل پھٹتا ہے جب ایسی جگہ پہ نکاح جا کے پڑھاتا ہوں، اگر جب میں کونے میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں معافی مانگ کر، لیکن دل جلتا ہے، ادھر برکت ہو رہی ہے، قرآن ہو رہا ہے، ادھر میوزک چل رہی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آج آپ لوگ، اس کی عادت اور ڈالیے، اس کو آگے پہنچائیے کہ نکاح کم از کم کہاں پر ہونا چاہیے؟ مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ کب ہونا چاہیے؟ جمعہ کے دن، نور ہی نور ملے گا جا، یہ برکتیں ملیں گی۔ تو اس انداز سے ایک اور بات یاد رکھیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زعفران قمیض کے اوپر لگے ہوئے رنگ، وہ میاں کیا ہوا؟ حضرت شادی ہوئی، اچھا تو آپ نے منع نہیں کیا، اس کلر میں دورے میں فرق ہونا چاہیے، آپ کو فرق ہے دورے میں فرق
فرق ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ طریقے سے. غلط پہچان تو ہونا چاہیے عبداللہ میں میں فرق ہے. تو آپ نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے. پھر آپ نے برکت کی دعا دی اور وہ لفظ آج تک کوئی برکت والے شادی کے بعد کہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ بارک اللہ علیہ، بارک اللہ لک، بارک اللہ علیکما. یہ لفظ آپ نے کہنے ہوں گے. مفہوم یاد رکھیے دو مختصر سے لفظ کے اندر. کافر زندہ رہتا ہے کثرت پر، مسلم زندہ رہتا ہے برکت. بس سارا خلاصہ بیان کرا. بولیے کافر کس پر زندہ رہتا ہے اور مسلم کس پر زندہ رہا اب تک؟ برکت کسے کہتے؟ پورا قرآن مجید پڑھیے. برکت کسے کہتے؟ جس امر میں رضا الہی متوجہ ہوتی رہے وہ برکت. یہ دعا سکھلائی ہمیں. اللہ اس جوڑے میں برکت عطا، اللہ اس جوڑے میں پھر آگے اللہ اور عزمت ہوگی شادی ریما کرنا چاہے وہ ٹھیک ہے. علی رضی اللہ کے بھائی ابو عقیل ہیں، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ شادی کے موضوع پہ کوئی الفاظ بول دیا. فرمایا ایسے الفاظ بولو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کیا ہے؟ جمع اللہ بینکم علی خیر. اللہ تم دونوں کو، اس جوڑے کو ہمیشہ خیر پر جمع رکھے. کہیں آنے اللہ اس جوڑے کو، ہمارے جوڑے کو جمع اللہ. یہ الفاظ آپ کہیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، سنت بھی زندہ ہوگی. اب میں دعا پڑھتا ہوں اور خطبے کے بعد اجازت. میری عادت ہے چاہے مختلف بھی ہو لیکن کم از کم پیغام پہنچانا ایک عادت ہے. معاف کیجیے اگر وقت زیادہ ہوئی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد بے اجازت کے ولی جناب رضوان عزیز صاحب اجازت ہے جی. پوری مجلس کی موجودگی میں بالخصوص جناب محمود شاہ صاحب کو جی
ان کی موجودگی میں اور جناب ریحان عزیز صاحب کی موجودگی میں بمقابل ماہر 3000 ڈالر آپ یعنی حسان صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ ظفر اقبال صاحب کے آپ کا نکاح انم بنت مظفر کے ساتھ کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ ہمیں تو کسی کو پتا نہیں ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ آواز آئی ہے کیا سمجھ سنی آواز اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیں، اپنی حیثیت کے مطابق زور سے بولیں کہ کوئی وجہ سن جائے قبول ہے قبول کیا ضروری نہیں ہے، لیکن میں اپنے لیے برکت کے لیے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میرے ساتھ آپ دمرا نہیں تو یہ بھی سوال مل جائے گا ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ جناب حسان صاحب جو کہ ماشاء اللہ سے صاحبزادے ہیں ظفر اقبال سے آپ کا نکاح انم بنت ظفر کے ساتھ بمقابلے مہر 3000 ڈالر دو گواہوں کی موجودگی میں، خاص کر پوری مجلس کی موجودگی میں محمود ضیاء صاحب جہاں تھا آپ کا نکاح انم کے ساتھ کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے ماشاء اللہ۔ آپ خوشی کے ساتھ کہیے تکبیر، کہیے تکبیر اور یہ تکبیر۔ اب آپ کہیے بارک اللہ علیکم، بارک اللہ علیکم، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ میرے ساتھ کہیے جمع اللہ بینکما علی خیر، جمع اللہ بینکما علی خیر۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تم کو ہمیشہ خیر پر جمع ہی رکھے۔ ایک اور لفظ بول دوں قرآن جیت کا، قرآن جیت کے اندر آتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اسی نے جوڑے کے درمیان میں مودہ اور رحمت عطا کر، مودہ و رحمت، اور اب ودود ہے کہنے کے یار شادی سے پہلے تو ہم جانتے ہی تھے، بولنے سے جتنے دل میں آ گئی ہو دل میں آنے کے بعد یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟ لیکن اللہ نے لفظ مبدہ بھی ذکر کیا، رحمہ بھی ذکر کیا کہ پہلے دن تو جناب آپ کے ہنیمون کے ہوتے ہیں لوگوں کے 20 سال 30 سال پھر بچے بڑے، پھر سمجھ صاحب آپ بھی گواہی دیں گے، پھر رحمت کے، پھر مبدہ تو ہوتی ہی ہے، پھر ضرورت ہوتی ہے رحمت کی۔ تو قرآن نے دونوں کو پہلی زندگی کو بھی لے لیا اور بعد کی زندگی کو، پہلی زندگی بھی اللہ مبدہ کی عطا فرمائے اور آخر والی زندگی میں شادی کا کیا مقصد ہے؟ دو جگہ پہ ہے مقصد سمجھیے شادی کا، مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کو دونوں کو سکون مل جائے۔ آپ سورہ اعراف کے آخری رکوع کی پہلی آیت کو دیکھ لیجیے، سورہ روم کے تیسرے رکوع کی دوسری آیت کو دیکھ لیجیے کہ مقصد شادی کیا ہے؟ سکون، سکون ملے گا کس طریقے پر یہ جو خطبہ پڑھا گیا ہے۔ تھوڑی سی ایک اور بھی ایڈوائز کرتے ہیں لوگ اس کو تھوڑا سا مسکرا جاتے ہیں یا آپ جاتے ہیں۔ ایمان نام کس کا ہے؟ صبر اور شکر کا۔ دنیا شادی کے بعد شوہر کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے اور بیوی اگر زیادہ شکر کر لے تو کام نہیں بن گیا۔ آپ سنیں گے نا ٹو دا پوائنٹ اتنی چیز ہے اللہ کا پتہ آ جائے۔ اگر میاں صاحب وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ جو بن جائے کوئی بات نہیں، لیکن صبر آپ کی سیڑھی ہوگی اور شکر ان کی آپ کی سیڑھی ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ پڑھ لیجیے یا الہ العالمین، جمعہ کی برکت سے، مجلس کی برکت سے، مسجد کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، خطبہ کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کی برکت سے اس جوڑے کو ہمیشہ کے لیے فلاح کر دینا۔
جوڑے کو اپنی برکات سے نوازنا، اس جوڑے پر نظر شفقت، نظر رحمت، نظر پیار، نظر مبادلہ، نظر رحمت عطا فرما دے اور ہمیشہ کے لیے اس خطبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہم سب کو بھی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وعلى ما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجبوری کی بنا پر ہاتھ نہ ملا تو اچھی بات ہے۔